کلام میں سے خداوند کی زندہ لریب اتم آواز کو سنیں گے۔ آئیے میرے ساتھ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس جو آج کا کلام ہے پالوس رسول کا خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام ہے، اس کا 13واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت کو ہم پڑھیں گے تاکہ ہم برکت لیں۔ یہ ایک بڑا اچھا مضمون ہے، کلام سے تعلق قائم کریں۔ کیا مضمون ہے؟ کلام سے اپنا تعلق کیا کریں؟ قائم کریں۔ جس کا تعلق کلام کے ساتھ قائم ہو جائے گا اسے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ صرف اس کو خدا کے کلام سے منور اسودہ ہونے کا شوق ہوگا کہ ہم خدا کے کلام سے بھر جائیں، اسودہ سیر ہو جائیں، زندگیوں میں پرتازگی آ جائے گی، آپ تازہ ہو جائیں گے، آپ لبریز ہو جائیں گے، پھلدار ہو جائیں گے، بابرکت ہو جائیں گے، بھر جائیں گے جب آپ کا تعلق، آپ کا ریلیشن جب یسوع المسیح کے ساتھ ہو جائے گا۔ آئیے سنیے 5ویں اور 6ٹھی آیت کو ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ سو یوں لکھا ہے بائبل مقدس میں، زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دست کیا ہوگا؟ دست بردار نہ ہوگا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ پاک کلام کا بڑا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ یسوع مسیح کا شکر ہو، سب بولے خداوند یسوع مسیح کا شکر ہو، منہ سے بولے خداوند یسوع کا شکر ہو۔ جب یہ آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے۔ جب بھی خادم پانچوں خادموں سے یا کوئی باہر سے بھی خادم آتا ہے تو کہنا نہ پڑے، بلکہ جب وہ آمین کرے تو آپ کلام کے فوری بعد یہ اونچی آواز میں کریں، کہا کریں خداوند تیرا شکر ہو، اسے پتہ چلے کہ کلیسیا دلیر ہے۔ ہاللیلویہ۔ جہاں بھی کلام ہو، ٹی وی میں ہو، کسی بھی آپ لائیو میٹنگ میں جا کر یہ سنتے ہیں، جب کلام کا حوالہ پڑھا جاتا ہے تو ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو بائبل مقدس کے اندر خداوند کے کلام سے آج ہم جو بات سیکھ رہے ہیں وہ بات کیا ہے؟ خداوند کے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ کلام سے تعلق قائم کریں۔ میرے عزیزو، ہم کیسے کلام سے اپنا تعلق، رشتہ قائم کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں؟ جبکہ بائبل مقدس کہتی ہے 5ویں آیت میں کہ زر کی دوستی سے خالی رہو۔ زر کی دوستی جو ہے یہ دولت ہے، زر کی دوستی جو ہے یہ دولت ہے۔ جو دولت میں قائم رہ سکتے ہیں وہ مسیح میں قائم نہیں رہ سکتے، اور جو مسیح میں قائم ہوتے ہیں انہیں دولت اچھی نہیں لگتی۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ زر کی دوستی سے خالی رہو۔ آج ایک زر کی دولت ایسی دولت ہے، روپیہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو ہر لحاظ سے گمراہ کر رہا ہے۔ زر کی دوستی، انسان نے اپنی زندگی میں زر کی دوستی کو اپنا لیا اور وہ تماشا بن چکا ہے، کیونکہ زر کی دوستی جو ہے، دولت کے ساتھ دوستی جو ہے، وہ آپ کو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں کر سکتی، وہ آپ کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ پیسہ دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے، زر کے ساتھ دوستی کرنا، دولت کے ساتھ دوستی کرنا اچھا لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہو، ہمارے پاس نوکر چاکر غلام ہو، گاڑیاں بنگلے ہو، اس کے علاوہ ہم دولت کو اپنی زندگی میں کئی برے طریقوں سے یوز کرتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ دولت کبھی کسی کی نہیں بنتی، یہ تو کاغذ ہے، یہ تو کاغذ ہے، کبھی میرے پاس، کبھی آپ کے پاس، کبھی کسی کے پاس، گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ کے بعد دوسری گورنمنٹ کے پاس، باہر سٹیوں میں، کنٹریوں میں
یہ دولت کبھی کسی کی نہیں بنی. سب کچھ مٹ جائے گا, دولت مٹ جائے گی, زر کی دوستی مٹ جائے گی, لیکن خدا کا کلام اب تک زندہ رہے گا. ہاللویا. خدا کا کلام اب تک زندہ رہے گا, جو مضمون کہتا ہے کہ کلام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں. یہ دنیا کی دوستی ہمیں خدا سے جدا کر رہی ہے. دولت چیز کیا ہے؟ دولت چیز کیا ہے؟ ہم دولت کے لیے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, لیکن جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بائبل یہ کہتی ہے کہ زر کے ساتھ اپنی دوستی کا تعلق قائم نہ کریں, بلکہ اپنا تعلق خدا کے کلام سے قائم کریں. جب آپ کا تعلق خدا کے کلام سے قائم ہو جائے گا تو بائبل میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈے اس کی بادشاہی کو تو ساری چیزیں تمہیں چونگے میں مل جائیں گی. دولت چیز کیا ہے؟ ہے تو کاغذ, لیکن تباہی کا سبب ہے. آج جس کے پاس دولت ہے وہ امیر ہے, وہ رات کو سوتا نہیں ہے, دوائیں کھا کے سوتا ہے. اسے ڈر ہوتا ہے کہیں مجھ سے کچھ چھین نہ لے. اس نے اپنی مال و دولت بینک میں جوڑی ہوئی ہے, مر جاتا ہے کوئی اور کھا جاتا ہے. دولت پر فخر نہیں, دولت پر فخر نہیں ہے ہماری لائف میں. اگر آپ نے کسی چیز پر فخر کرنا ہے تو وہ خداوند یسوع کا کلام ہے. جس پر آپ نے فخر کرنا ہے کہ میری دولت, میرا دن, میرا مال, میرے خزانے, میری زندگی, سب کچھ خدا کا کلام ہے. اور جب آپ زر کی دوستی کے ساتھ جڑیں گے تو وہ آپ کو کئی طرح کے برے کاموں کی طرف موائل کر دے گا. دولت آپ کو خدا سے دور کرے گی, دولت آپ کو برے کام کروائے گی. دولت کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کریں گے, دولت کے لیے آپ طرح طرح کے کام کریں گے, دولت کے لیے جھوٹ بولیں گے, دولت کے لیے گالیاں دیں گے, دولت کے لیے بہت کچھ کریں گے, لیکن دولت کبھی کسی کی نہیں بنتی. لیکن خدا کا کلام ایک واحد ایک ہستی اور قدرت ہے جو سب کے لیے سب کچھ بن جاتا ہے. خدا کا کلام سب کے لیے سب کچھ بن جاتا ہے. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ دولت سے بھاگیں, دولت سے دور رہیں. آگے کیا کہتا ہے؟ اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو. تھوڑا ہے اس میں خوش رہیں, لیکن دولت کے لیے غلط کام نہ کریں. اپنی زندگی کو بیچے نہ دولت کے لیے, اپنی لائف کو بیچے نہ دولت کے لیے, اپنے آپ کو بگاڑے نہ دولت کے لیے. دولت کوئی چیز نہیں ہے. دولت تو پانی کے بلبلے کی مانند ہے, ایک دم سے اوپر کو آتا پھر پھٹ جاتا ہے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بائبل کہتی جتنا تیرے پاس ہے اس پر قناعت کر, اس پر اعتماد کر, اس پر بھروسہ رکھ. اگر میرے پاس 50,000 ہے تو مجھے اسی میں خوشی کرنی ہے, اس کو ہم نے ملٹیپلائی نہیں کرنا. ملٹیپلائی تب ہوگا جب آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہوگا. ہاللیلویا. خدا انسان کو جو برکت دیتا ہے وہ برکت نہ مٹتی ہے, نہ ٹوٹتی ہے, نہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. جو خدا جسے برکت دیتا ہے, چاہے وہ دولت ہے, گاڑی ہے, پیسہ ہے, کچھ بھی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس پر گزارا کریں. یہ آئے گی چلی جائے گی, لیکن خدا کا کلام جب آپ کی زندگیوں میں آئے گا, اترے گا, وہ آپ کو بابرکت کرتا چلا جائے گا. وہ آپ کو آگے لے کر جائے گا, آپ کے بس دوسرے لوگوں کو بھی جیتنا شروع کر دے گا. لیکن دولت سے آپ جیت تو سکتے ہیں لیکن عارضی طور پر, لیکن کلام سے آپ ہمیشہ کے لیے جیت سکتے ہیں. اور بائبل مقدس ہمیں کیا کہتی ہے آگے سنیے, کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوگا. خدا کہتا ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا, میں کبھی تجھ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جب تو اپنا تعلق کلام کے ساتھ قائم کرے گا, میرے ساتھ قائم کرے گا. جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر ہم مضبوط, اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, خدا پرست ہو جاتے ہیں, راست باز ہو جاتے ہیں, ایماندار ہو جاتے ہیں. خدا کا ڈر, خوف
हमारे अंदर होता है, लेकिन जिसकी दोस्ती जर के साथ हो जाती है, दौलत के साथ होती है, वो हर एक बुरा काम करता है। हर कोई बुरा काम करेगा। दौलत से आज इंसान क्या कुछ नहीं कर रहा, दौलत पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर रहा। राहें गलत बिछा ली है लोगों ने अपने माइंड को बदल लिया दौलत के लिए। दौलत ही जिंदगी नहीं है। दौलत हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती। बाइबल में लिखा है, जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है। यहां दौलत को हमने आज रिमूव करना है अपनी जिंदगियों से, कि मैं दौलत के लिए गलत कदम ना उठाऊं, मैं दौलत के लिए अपने आप को गलत साबित ना करूं, मैं दौलत के लिए अपने आप को गलत कदम में ले जाऊं, गलत राह पर ना चल जाऊं, क्योंकि दौलत आपके कदमों को बिगाड़ेगी, संवारेगी नहीं। लेकिन वाहिद खुदा का कलाम है जो आपको सर के बाल से लेकर नाखून तक नीट क्लीन बना देता है, आपको सवार देता है, आपकी जिंदगी तब्दील कर देता है, आपकी सोचें तब्दील करता है, आपके ख्यालात तब्दील करता है, आपका उठना बैठना तब्दील करता है, आपका आना जाना तब्दील कर देता है। और बहुत सारे लोगों ने दौलत को अपना खुदा बना लिया। एक फकीर और फरीसी, एक मालदार शख्स जब जा रहा था तो उसने यीशु से पूछा, उसने कहा कि उस्ताद मुझे नेक काम करने के लिए क्या करना होगा। उसने कहा कि तू अपने माँ बाप की क्या कर, इज्जत कर। उसने कहा ये तो मैं ऑलरेडी करता चला आ रहा हूं, मुझे इससे बढ़कर क्या करना होगा। यीशु ने उसे कहा कि जो तेरे पास दौलत है, जो तेरे पास जायदाद है, ये गरीबों को बांट दे, आ और मेरे पीछे चल। उसने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने मिड में यीशु को छोड़ दिया। आज को दौलत को छोड़ना नहीं चाहता। लोग समझते हैं कि दौलत जिंदगी है। जब हनीनिया और सफीरा यीशु मसीह के पास, रसूलों के पास अपनी जायदाद बेचकर आए, तो बाइबल में लिखा उन्होंने वो जायदाद यीशु के लिए बेची कि हम सारे पैसे यीशु को देंगे। लेकिन जब उन्होंने इसके लिए पाखरू से झूठ बोला, रसूलों से झूठ बोला, तो बाइबल में लिखा वो मौके पर ही अपने कदमों में मर गए दोनों मियां बीवी। दौलत हमसे झूठ बुलवाती है, दौलत हमको गलत राह पर ले चलती है, दौलत हमारे माइंड को चेंज कर देती है, दौलत से हम कमजोर हो जाते हैं, दौलत से हमें नींद नहीं आती, दवाई खानी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, इसलिए कि दौलत है मेरे पास। और दौलतमंद, बाइबल में क्या लिखा है, दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्या ऊंट जो सुई के नाके से गुजर सकता है? बोले, इतना खुदा ने इसको वक्त में ठहराया है कि जैसे ऊंट सुई के नाके से नहीं गुजर सकता, दौलतमंद भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे शिशो, जर की दोस्ती से खाली रहें, दौलत को अपना खुदा ना बनाएं, दौलत को अपनी मजबूरी ना बनाएं। दौलत कोई वैल्यू नहीं रखती। अगर आपकी जिंदगी में कोई वो चीज वैल्यू रखती है तो वो खुदा का कलाम है। जो आपकी जिंदगियों में वैल्यू, इज्जत, कदर, एहतराम रखता है, अगर आप इसके साथ जुड़ जाएंगे तो बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदा कहता है मैं तुझसे कभी हरगिज दस्तबरदार ना होगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदा आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। आप जर की दोस्ती से खाली होकर देखें, खुदा अपनी दोस्ती आप में डाल देगा। हालेलुया। और तीसरी बात खुदा का बंदा क्या कहता है, इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावन मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। दौलत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। आज लोगों ने दौलत को अपनी मेन टारगेट मददगार बना लिया है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, वो कहता कौवों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी मेरा आसमानी बाप इन्हें खिलाता है। अगर खुदा उन्हें खिला रहा है तो हम तो उसकी कारागरी हैं,
ہم تو اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں, اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاراگری ہے. تو اگر وہ قوموں کو بھوکا نہیں رہنے دیتا تو وہ پھر ہمیں کہاں رہنے دے گا؟ ہاللیلویا, ہاللیلویا. پہلے آپ خدا کے کلام سے جڑے تو صحیح, پھر اس کی برکتیں دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے نازل ہوتی ہے. پہلے اس کے ساتھ جڑ کے تو دکھائیں. جڑیں گے تو وہ آپ کو باپ برکت اور پھلدار کرتا چلا جائے گا. وہ دولت مثال میں لکھا ہوا ہے, شیطان بھی انسان کو دولت دیتا ہے لیکن وہ دولت عارضی ہوتی ہے. اولاد بھی شیطان دیتا ہے, وہ بھی عارضی ہوتی ہے. جو دولت یسوع مسیح دیتا ہے, جو اولاد یسوع مسیح دیتا ہے, وہی قائم اور دائم رہتی ہے. کیونکہ جب تک آپ مسیح میں قائم نہیں ہوتے, خدا کے کلام میں قائم نہیں ہوتے, آپ کی زندگی میں برکت, بلیسنگ, فیور کبھی نازل نہیں ہوگی. میرے عزیزو, بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ بائبل سکھاتی ہے کہ انسان میرا کیا کرے گا. انسان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا اگر خدا کی ول پاور آپ کے ساتھ ہے. داؤد ایسے تو نہیں جا کے جنگیں لڑتا تھا, سمسون ایسے تو نہیں اکیلا جا کے 1000 بندے کے آگے کھڑا ہو گیا, کیونکہ انہیں پتا تھا خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے وہ نہ گرتا ہے, نہ جھکتا ہے, نہ ہی مایوس ہوتا ہے, بلکہ بائبل کہتی ہے خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. خدا اس کی زندگی میں خوشیاں, شادمانی, برکت, فیور, نانٹنگ دیتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں خدا کا ابر جلال ٹھہرے اور وہ بھر جائے خدا کی کلام سے. اس لیے وہ کہتا ہے میں تم سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا. وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اس نے یشوع میں بھی پہلے باب کی 9ویں آیت میں یشوع کو یہی کہا ہے کہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا, میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا. خدا کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا. ہمارا فوکس کیا ہے؟ دولت نہیں ہمارا فوکس. ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ بولی اونچی سے, ہمارا فوکس کیا ہے؟ کس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے؟ خدا کے کلام سے. یہی دولت ہے, یہی دن ہے. اور ہم کیا پڑھتے ہیں جب کوئی مر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ دن دولت تے مال خزانے ایتھے ہی رہ جانے نے, نال نہ کچھ لے جانا پیارے, ایویں کھپ کھپ مرنا ہے. کہاں جائے گی دولت؟ کہاں جائیں گی اچھے محل چبارے, ہورا نے من لینے نے, باہر وچ اجاڑا چھوڑ کے لاون گے. کہاں جاتی ہے دولت جس کے لیے آپ غلط قدم اٹھا رہے ہیں, جس کے لیے آپ غلط راہوں پر چل رہے ہیں, جس کے لیے آپ اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھتے ہیں؟ کہاں دولت گئی؟ یہ دولت فضول ہے, پیسہ فضول ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے, جتنے ہیں اس پر قناعت کریں, خدا سے برکت مانگیں. مت بھاگے دولت کے پیچھے, مت ڈھونڈے دولت کو. اگر ڈھونڈنا ہے, بھاگنا ہے, حاصل کرنا ہے تو وہ خدا کا معتبر کلام ہے جس کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ کریں, اس کے پیچھے بھاگے, اس کی تلاش میں رہیں, اسے ڈھونڈے. یہ ملے گا تو سب کچھ مل جائے گا. یہ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا. اور اگلی بات خدا کا بندہ کیا کہتا ہے سنیے, یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو. اور بائبل کیا کہتی ہے؟ ایسے بتھیرے کام کرتے رہیں گے لوگ. جو روایت خدا آپ کو دے رہا ہے وہ ہم اپنے بدن سے نکال دیتے ہیں اور اپنی روایات اپنے اندر لے آتے ہیں, اپنے مائنڈ سے چلتے ہیں, اپنی عقل سے چلتے ہیں, اپنی سوچ سے چلتے ہیں, اپنے خیالوں سے چلتے ہیں. خدا کے کلام کو ہم بیگ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں, اسے رد کر دیتے ہیں اور اپنی سوچ, اپنے خیالات کو استعمال کرتے ہیں. لیکن بائبل میں لکھا ہے انسان کی سوچ ناقص ہے, یہ آپ کو عزت نہیں دے سکتی, یہ آپ کو احترام نہیں کروا سکتی. جب آپ خدا کے ساتھ جڑیں گے, اس کے ساتھ اپنا تعلق رشتہ قائم کریں گے, اس کے ساتھ جڑ جائیں گے, آپ کی ہر بندہ ریسپیکٹ کرے گا, آپ کو ہر کوئی عزت دے گا, آپ کی عزت خدا کی طرف سے آئے گی اور آپ کو لوگ سلوٹ کریں گے. اور آپ کو نہیں کرتے, جو آپ کے اندر گھسا ہوا ہے خدا کا تخم, وہ آپ کی عزت کروائے گا. ہاللیلویا. وہ آپ کی ریسپیکٹ بنائے گا, وہ آپ کی آنر بنائے گا. ہماری ویلیو کوئی بھی نہیں ہے لیڈرز کی. ہم نے تخم کو اپنے اندر لیا ہے, اندر بسایا ہے نا, تو اس کی ویلیو ہے. اس کی ویلیو
ہماری رسپیکٹ خادموں کی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو اپنا خداوند مانا ہے. اپنے اس کے اندر سے ہم پیدا ہوئے ہیں. جو اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے تخم سے پیدا ہو جاتا ہے. اس کی جسمانی خواہشیں مر جاتی ہیں. اور بائبل میں کیا لکھا ہے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے نکالیے ذرا رومیو کا خط جلدی سے 8واں باب. یہ سن لیجیے گا ذرا جلدی سے, اس کے بعد میں ایک دو باتیں آپ کو بتا کے بند کرنے لگا ہوں. رومیو 8واں باب 5 میں ہے, جلدی ذرا پڑھ دیجیے گا جس کو مل جاتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. پڑھ دیں. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے, اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. آمین. شاباش. یہاں بیٹے نے کیا پڑھا ہے سنیے, کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں میں رہتے ہیں. جو دولت کی فکریں کرتے ہیں نا وہ دولتوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. جسم کو خوش کیسے کریں, جسم کے کام پورے کیسے کریں, جسم کی خواہشیں کیسے پوری کریں, جسم کو کیسے مینٹین کریں, جسم کے اندر رہ کر کیسے لوگوں کو اپنا شو کرا سکیں. لوگ اس چکر میں پڑتے ہیں. لیکن بائبل میں لکھا ہے یہ کام کرنے والے خدا کی بادشاہ کے وارث نہ ہوں گے. دوسری بات, وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے. یعنی جو خدا کے کلام سے پیدا ہوتا ہے, اس کے تخم سے پیدا ہوتا ہے, جو کلام سے جڑ جاتا ہے وہی روحانی ہوتا ہے, اور ان کے راستے آسمان کی طرف جاتے ہیں. وہ جا چکے ہیں خدا کی بادشاہ کی طرف, جن کی راہیں روحانی ہے. اٹھنا بیٹھنا روحانی ہے, چلنا پھرنا روحانی ہے, کھانا پینا روحانی ہے, آنا جانا روحانی ہے, ملنا جلنا روحانی ہے. وہ اپنی زندگی میں سرفرازی اور قوت پاتے ہیں. اگلی بات خدا کے بندہ نے پڑھی ہے 6 آیت میں, اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. جسمانی نیت کیا ہے؟ موت ہے. دولت زر کی دوستی موت ہے. لوگ زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بری راہوں پر لگا لیتے ہیں, بری راہوں پر چل پڑتے ہیں دولت حاصل کرنے کے لیے. لیکن دولت نہ کبھی کسی کی ہوئی اور نہ کبھی کسی کی بنی ہے. لیکن خدا کا کلام جو کوئی اسے سنتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے. اور اگلی بات خدا کا بندہ کیا کہتا ہے 7ویں آیت, اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. زر کی دوستی خدا کی دشمنی ہے. کیوں؟ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے اس سے خالی ہو جائیں, چھوڑ دے اس کے خیالات, چھوڑ دے بہت کچھ کرنا. آج ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دولتیں تو حاصل کر لی ہے لیکن ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. آپ کے سامنے امیر ترین دولت مند شخص یسوع کو چھوڑ گیا دولت کے لیے. یسوع نے کہا اگر تو اپنی دولت غریبوں کو دے دے آ اور سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے آ. اس نے یسوع کے پیچھے نہیں آیا, اس نے یسوع کو چھوڑ دیا دولت کے لیے. اور بائبل مقدس ہمیں آخری بات نیچے کیا کہتی ہے 8ویں آیت میں سنیے, جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. جسمانی کوئی شخص بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتا جب تک آپ روحانی نہیں ہو جاتے. آپ کا رویہ, آپ کا کریکٹر, آپ کی سوچیں, آپ کے خیالات جب تک نہیں بدل جاتے آپ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے. آپ کی زندگی میں کبھی روحانی پن نہیں آئے گا. آئیے میں چاہوں گا میں 2-3-4 باتیں پڑھ کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ برکت پائیں. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس کے کلام کو جس نے تمام کائنات کو خلق کیا رد کر سکتے ہو یا پھر اپنی روایت سے بادل کر سکتے ہو؟ یہ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام میں قائم رہیں یا اسے رد کریں, یا اپنے خیالات استعمال کریں یا بائبل کے خیالات استعمال کریں. پہلی بات. دوسری بات, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی میں آج بھی یہی رویہ رکھا ہوا ہے. دولت پانا,
बुरे काम करना, बुरी सोचें इस्तेमाल करना, जिस्मानी कामों में ज्यादा अपने आप को इस्तेमाल करना। और बाइबल मुकद्दस ने हमें क्या सिखाया है कि अफसोस है उन पर जो अपने रवैये इस्तेमाल करते हैं, अपने बातिल ख्यालात इस्तेमाल करते हैं और अपना किरदार शो करते हैं। बाइबल मुकद्दस कहते हैं उन पर अफसोस। तीसरी बात, कलाम आज उनकी जिंदगी में मौसर तौर पर काम कर सकता है जो खुदावन यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, जो उसके साथ अपना रिलेशन रखते हैं, उसके तुखम से पैदा होते हैं। खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं इस बात पर कलाम आज उनकी जिंदगियों में मौसर तौर पर काम करता है जो खुदा के कलाम से असुदा से और जर की दोस्ती से खाली हो जाते हैं। चौथी बात, क्योंकि वो कलाम से राब्ता कायम नहीं करते। अगर आप कलाम से राब्ता कायम नहीं करते, कलाम के साथ जुड़ते नहीं, दुआ नहीं करते, कलाम नहीं पढ़ते, चर्च नहीं जाते, अपने घर में पर्सनल प्रेयर नहीं करते, फैमिली प्रेयर नहीं करते, तो आपकी जिंदगी के अंदर आपके रवैये, करैक्टर हमेशा के लिए बिगड़े रहेंगे। आपका घर कभी सुकून में नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा कि आप फर्स्ट प्योरिटी खुदा को नहीं देते, आप फर्स्ट दर्जा खुदा को नहीं देते। आप दुनिया को देते हैं, दुनिया के कामों में जर को देते हैं, जर की दोस्ती को देते हैं, दुनिया की दोस्ती को देते हैं, जिस्मानी दोस्ती को देते हैं, तो फिर आप खुदा के कलाम से महरूम हैं। और अगली बात, खुदा का बंदा क्या कहता है? वो अपनी रवायात को मानने के लिए खुदावन के कलाम को रद्द कर देते हैं। अपनी बात को ऊंचा करने के लिए खुदा के कलाम को पीठ के पीछे फेंक देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका तल्लुक खुदा के साथ नहीं होता। छठी बात, जब भी आप कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, सुनिएगा प्लीज जरा, जब भी आप कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, वॉइस सुनते हैं या खुद सुनाते हैं, तो इससे राब्ता कायम करना शुरू कर दें। जब आप कलाम के साथ अपना राब्ता, रिलेशनशिप बना लेंगे, उसको अपना दोस्त बना लेंगे, तो ये आपको सरफराजी देगी, ये आपको कामयाब करेगी, ये आपको दान दौलत माल खजाने बख्शेगी। ज़बूर 50 में लिखा है, खुदावन कहता है सब कुछ मेरा है। अगर सब कुछ खुदा का है तो हम किसके हैं? हम उसी के हैं, हम उसके फर्जंद हैं। पहले उसके फर्जंद बनना सीखें, पहले अपने रवैये, करैक्टर को दुरुस्त करें, दौलत से नफरत करें। दौलत ही ऐसी वो चीज है जो में हर लिहाज से बुरे कामों की तरफ मुआइल करती है। सातवीं बात, दुरुस्त रवैये से कलाम से तल्लुक कायम करें और कलमा का जवाबी रद्द अमल अपनी जिंदगी में लाएं। अगर आप दुरुस्त तरीके से खुदा के कलाम का मुतालिया या उसके साथ तल्लुक नहीं रखते, तो आपकी जिंदगी फिर भी डेड है। नौवीं बात, हरगिज़ इसका मतलब यह नहीं कि आप खुदा के कलाम मुकद्दस की आयत या पाक आयतें या तालीम को जुबानी याद करते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते। खुदा का कलाम अगर हम अपनी जिंदगी में लाते हैं, अगर उस पर अमल नहीं करते, तालीम को रद्द कर देते हैं और दूसरी तालीम को अपने अंदर लेते हैं, तो फिर भी आप खुदा के कलाम से महरूम हैं। नौवीं बात, हरगिज़ नहीं, खुदावन ने हमें इसलिए अपना कलाम नहीं दिया कि हम इसके कलाम का इत्तलाक करते रहें, बल्कि उसने हमें कलाम दिया है ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सके और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सके। इसलिए खुदा ने हमें अपना कलाम दिया कि हम उसे रद्द ना करें, बल्कि उस पर कायम रहें, उसे अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें। हालेलुया। आखिरी दो बातें लेकर हम इसे वाइंड अप करेंगे। 10वीं बात, आपको जरूरी ही कलाम का जवाबी रद्द अमल देना होगा। अगर आप, सुन लीजिएगा, अगर आपकी तरफ से कोई कारवा नहीं होगी तो यह कलाम आपके लिए सूदमंद साबित होगा। अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक इसे अपनी जिंदगी को नहीं डालते या उसके मुताबिक नहीं चलते, तो बाइबल मुकद्दस ने कहा है यह सूदमंद की तरह साबित होगा आपकी जिंदगी में। और अगर आप पढ़ के देख ले, मत्ती रसूल की इंजील आखिरी बाब में लिखा है
کہ جو میرا کلام سن کر اس پر عمل نہیں کرتا ہے، آخری دنوں میں یہی کلام اسے مجرم ٹھہرائے گا، یہی کلام اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ اگر آپ کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، آخری بات ساتھ لے کر جائیے گا، اب آپ کلام کا رد عمل کس طرح دکھائیں گے؟ اس کا جواب آپ کو ہماری آج کی آیت میں مل چکا ہے کہ ہم نے زر کی دوستی سے اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ خالی رکھنا ہے۔ اگر آپ زر کی دوستی سے خالی ہیں، چھوڑ دیا ہے آپ نے، اپنے قائم رشتہ خدا کے ساتھ قائم کر لیا ہے، تو یاد رکھیں آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھی آئیں گی، شادمانی بھی آئیں گی، برکت بھی آئیں گی، دان دولت بھی آئے گا۔ ہر چیز جو جس کے لیے ہم غلط قدم اٹھاتے ہیں، خدا آپ کو آسمان کے دریچے کھول کر پرووائڈ کرے گا۔ خدا اسلام سے آپ کو برکت دے۔ God bless you more than more.